अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान, और क्योंकि पाकिस्तान की वफाकी यानी और इकाइयों में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जिसकी स्केटर्ड पॉपुलेशन है और मसाइल भी उसके स्केटर्ड हैं, जिस तरह उसकी आबादी फैली हुई है, और बलूचिस्तान के हवाले से तमाम जो हुकूमतें रही हैं दावे करती रही हैं कि बलूचिस्तान में तरक्याती अमल में तेज़ी लाई जाएगी, PSTP का साइज़ बढ़ाया जाएगा, बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर किया जाएगा, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम होंगे। ये तमाम दावे रहे हैं, लेकिन इस पे किस हद तक अमल हुआ है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज हमने देखी। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इजरा किया गया और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, उन्होंने इसका इजरा किया। और ये पिछली हुकूमत ने 4.9 बिलियन का ये मनसूबा था, जिसकी कंटिन्यूटी अब देखने में आई है। इसके अलावा दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर तबके को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की जानिब से मुख्तलिफ सवालात का सामना निगरान वज़ीर आज़म को करना पड़ा, जो सहाफ़ियों की जानिब से था, और ब्यूरो चीफ जो थे उन्हें इन्वाइट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम भरपूर जो है उनके साथ मुआवनत करेंगे। और आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 4.9 बिलियन रुपीस का मंसूबा था, जो कि पिछली इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से था। इस प्रोग्राम के तहत 56,000 नौजवानों को हुनरमंदी के मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत का भी मंसूबा नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन को सूबाई हुकूमतों के ताउन से इस मंसूबे की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो गुलदस्ते की मानंद है। बहुत सारे अक़वाम, कबायली जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर यानी आबाद हैं, जिसमें बलोच, पश्तून, बिरावी और इसी तरह हज़ारगी एक ज़ुबान थी, जिसको पाकिस्तान टेलीविज़न बोलान में अब उसको भी एक टाइम दिया गया है, और इस पर इसकी इफ्तिताई तकरीब भी हुई है। और निगरान वज़ीर आज़म ने हज़ारगी ज़ुबान के हवाले से और इस गुलदस्ते के हवाले से भी बात की है कि ये तमाम जो सूबे में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं, इनके अपने एक कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर जहां भारी जिम्मेदारी आयद होती है, वहीं पे इंतजामी ऑफिसर्स पर भी भारी जिम्मेदारी, और उसके साथ साथ सियासी जमातों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों में शऊर उजागर करें, और कोड ऑफ कंडक्ट होता है या जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद करें। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह खान ज़ेरे, आप सुपर हैं पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमें ज्वाइन किया है नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब ने, साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान। आपका जो तजर्बा है, निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, इंतखाबात किस तरह करवाए जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नवाब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल शाह काकड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के, और बड़ा मुश्किल वक्त आपने देखा, और नज़रियाती वाबस्तगी और एक नज़रियाती वर्कर हैं आप PMLN के, साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली भी आप रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमाल शाह काकड़ साहब आपका भी। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब आपसे। किस तरह आप देख रहे हैं नौजवानों के हवाले से, एक मरतबा फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इजरा हुआ है, बलूचिस्तान के नौजवान मास्टर्स और ग्रेजुएट्स किए हुए 3-3.5 लाख के करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बेरोजगार हैं। क्या लगता है आपको कि हुकूमत किस तरह आगे बढ़ रही है, और इस निगरान हुकूमत पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं? ये बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। खुशहाल है, खुशहाल इसलिए भी है कि यूथ डेवलपमेंट हमेशा चाहिए होती है जी। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया जी टेलीफोन जी की वजह प्लीज़। से। जी ये खुशहाल प्रोग्राम है, लेकिन ये है कि ये प्रोग्राम्स तो बड़े अच्छे होते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आते हैं, उस जगह पे अगर इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। ये यील्ड करेंगे आवाम के लिए भी, इलाके के लिए भी, और सूबा फिर उसके बाद मुल्क जो है, तो इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। लेकिन ये कि हमारे जैसे मुल्क में जो ना वो बद इंतज़ामी बहुत है। अगर बद इंतज़ामी ना हो, और फिर मेरिट, डॉक्टर साहब अगर मेरिट पे मिल जाए, मेरा मेरिट नहीं है, तो अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है। और अगर मैं पावरफुल आदमी हूँ या किसी ताकतवर के साथ मेरा ताल्लुक है और मुझे नाजायज़ ना मिले, तो बहुत अच्छी बात है। बलूचिस्तान में अभी तक हमारी ज़मीन जिस तरह से जरखेज़ पड़ी हुई, इसी तरह से हमारे अवाम भी, बच्चे भी, नौजवान भी, वो सारे के सारे एक तरह से उनकी जो दिमाग है वो बड़ा फर्टाइल है, वर्जिन थॉट्स है उनकी। और अगर उनको क्राफ्ट किया जाएगा तो वो बिल्कुल वैल्यू एडेड होके पाकिस्तान का सबसे ऊंचा तबका बन सकता है एजुकेशन में जी।
تو اس میں یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا اس کے اوپر خیال کرنا چاہیے. یقیناً یہ بہت اچھا پروگرام ہے, ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہوگا تو بہت اچھا ہوگا, اور ہم جو ہے نا سب کو اپنے اس میں لیں, کیا کہتے ہیں جی, باہوں میں لے کے اچھا آگے لے نواب جائیں. صاحب, یہ ایک بڑی اہم جو الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آج پی بی 12 سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کے ڈیلے ہونے پر جو ہے وہ بڑا انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کسی کو بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں, اور انتخابات کے التوا کا کوئی سوچے بھی نہ, اور یہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ریمارکس میں یہ بات کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بروقت انتخابات بلوچستان کے دیرینہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی وجہ بنے گا؟ یقیناً جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے عرض کروں, یہ انتخابات ایک وشس سرکل ہے جو 5 سال کے بعد آتے ہیں. اس وشس سرکل میں جب آپ پھر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم اگر باہر نہیں جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن اس وقت بھی انتخابات آن ٹائم نہیں ہو رہے ہیں. 23 میں ہونے تھے لیکن اب 23 کو چھوڑے 24 میں ہوں گے. اب بھی کچھ لوگ اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باتیں بھی چل رہی ہیں, اور ہمارے ملک میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ریومر مانگرنگ ہوتی ہے اور لوگ جھوٹ کو بھی سچ سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے الیکشنز کو بس اب جو بھی ٹائم دیا ہے انہوں نے اسی ٹائم پہ ہونا چاہیے. کوئی بھی ڈیلے اگر ہوگی تو اچھی نہیں ہوگی, ڈیموکریسی کے لیے اچھی نہیں اچھا ہوگی, عوام کے لیے اچھی نہیں. نواب صاحب, آپ سے ویری شارٹ جو ہے وہ میں پھر اپنے مہمانوں کی جانب بھی بڑھوں گا. آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو رہا ہے, آپ نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور انفارچونیٹ آپ کی کیبنٹ بھی پوری اس وقت نہیں تھی, جو کہ امپلیمنٹیشن اور انتظامی نقائص اور مسائل بھی آپ کے بہت زیادہ تھے. کس طرح یہ نگران حکومت جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرتی ہے انتظامیہ کو, اور شفاف انتخابات میں اپنا رول اور کردار ادا کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے عرض کروں کہ میری کیبنٹ تھی ہی نہیں, اور اس کے نقائص مجھے کسی نے نہیں کہا. آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اگر کوئی نقص مجھے بتائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ 11 مئی کو جو الیکشن ہم نے کہا تھا کہ ہوں گے, اور اس کے لیے بہت برائیاں ہوئی پیچھے بھی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہلتا ہوا بلوچستان تھا, دھماکے, خودکش. آپ کو یاد ہے اسی طرح سے گورنرز رول بنا, اس کے بعد دوبارہ گورنمنٹ آئی تو گورنرز رول میں بھی جو ہے نا 100 سے اوپر جو ہے نا بیچارے ہزارہ خان شہید ہوئے, اور بہت سارے سینکڑوں زخمی ہو گئے. تو میں نے کیوں غلطی بنائی تھی, لیکن بہرحال میں نے معاملات سب ٹھیک کیے, اور میں نے پشتوں پہ فضول کہتے ہیں جاتے جانتے بوجھتے میں نے کیبنٹ نہیں لی. بہرحال میری آنکھ اونچی ہے جی, اور ہونا چاہیے الیکشنز ٹائم پہ ہونا چاہیے. 11 مئی مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے, آئیے وہ فلاں, میں نے کہا نہیں انشاءاللہ 11 مئی کو ہم الیکشن اچھا کروائیں گے. ٹھیک ہے نواب صاحب, یہ آپ نے جو بات کی, تو میں چاہتا ہوں جمال شاہ کاکڑ صاحب کو بھی ساتھ میں شامل کیا جائے. پی ایم ایل این بھی اس وقت جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی, اور عمومی جو تاثر نظر آ رہا ہے اس میں جمعیت علماء اسلام کو بھی ساتھ میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ جو اس وقت قائد ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی ملاقات ہوئی ہے مختلف قبائلی معتبرین سے, معززین سے, سیاسی جماعتوں اور خاص طور پہ قوم پرست جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کے ڈیلیگیشنز کے ذریعے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے راہیں ہموار ہیں, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا ایک اچھے منشور کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر پائے گی؟ بہت مہربانی, آپ نے بہت اچھی بات کی. انشاءاللہ تعالی اس وقت جو صورتحال پورے ملک میں چل رہا ہے, اور صرف بلوچستان میں نہیں, تو امید ہی کی جاتی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا, اور مسلم لیگ نون جیسے پنجاب, خیبر پختونخوا اور فیڈرل میں اس طرح بلوچستان میں بھی لیڈ کرے گا, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے جتنی بھی سیاسی فگر ہے, یا نوٹیبل نام, یا الیکٹریبل, یا جو بھی آپ نام دو گے, ان کا رجحان سب میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی طرف ہے. اور پھر میاں صاحب کی ایک پالیسی ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی تحریک میں ساتھ تھے یا جمہوری کو ہوتے ہیں, ان کو ساتھ ملائیں گے. اسی سلسلے میں میاں صاحب کی محمود خانہ چغزی سے بھی ملاقات ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوئی ہے. مزید بھی جب تک الیکشن قریب آتا جائے گا تو یہ ملاقاتیں ہوگی. تو انشاءاللہ بلوچستان میں امید ہے کہ مسلم لیگ نون لیڈ کرے گا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان میں مخلوط حکومتیں بنتی ہے, اور وہ
اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون لیڈ کرے گا، لیکن مخلوط حکومت ہوگی۔ اچھا 77 کے بعد جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں حکومت بنتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے واضح برتری کے ساتھ بھی سامنے آتی ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا پی ایم ایل این نے بھی حکومت بنائی، قوم پرستوں کو جو ہے وہ بھی، نیشنلسٹ کو بھی جو ہے وہ مواقع دیے گئے۔ تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات جماعتیں کر رہی ہیں، جن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کس بنیاد پہ یہ بات کریں؟ کس طرح آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے یا آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کو مل رہی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ عوام کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ چونکہ الیکشن جب ہوگا وہ صرف بلوچستان جیسے پہلے آپ نے کہا تھا وہ پورے ملک کے فائدے میں ہوگا، جب ٹائم پہ آئین کے مطابق الیکشن ہو جائے تو عوام کو ایک موقع ملے، اور عوام جس کو منتخب کرے وہ رزلٹ ہم سب تسلیم کریں۔ اچھا میں جمال صاحب آپ کی طرف دوبارہ آپ کی طرف میں آؤں گا، کیونکہ تھوڑا سا کچھ آڈیو کا بھی آپ کا ایشو آ رہا ہے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ آج تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ موجود رہے ہیں، صحافیوں کے سخت سوالات کا بھی جواب دیا ہے، بڑی بردباری کے ساتھ پرائم منسٹر نے جواب دیا ہے۔ اس میں سوالات جو تھے وہ زیادہ تر جو ہے انتخابات اور شفاف انتخابات اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔ ایک تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا پرائم منسٹر یوتھ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام سے بلوچستان کے نوجوان کس حد تک انکریج ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہم دوبارہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ نصر اللہ خان زیری صاحب، تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بلوچستان میں میدان میں اتری ہوئی ہیں، کچھ پارٹیز کی کنونشن بھی آج ہوئے ہیں، کچھ شمولیتی پروگرام بھی ہوئے ہیں، اور ایک گہما گہمی بلوچستان میں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، کیونکہ پہلے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی آپ حصہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں، تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ مواقع پراپر دیے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف انتخابات کروانے میں کامیاب؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے، اور انتخابات ایک آئینی ضرورت ہے، پارلیمنٹ عوام کے ذریعے حق کی حکمرانی۔ تو ہمارا پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ مواقع ملنے چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلائیں، ان کے مہم میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، بلا امتیاز تمام سیاسی پارٹیوں کو، اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مداخلت کے، کسی بھی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے اور عوام اپنے مرضی سے اپنے نمائندگان کی انتخاب کریں گے، وہ نمائندگان جائیں گے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، حکومتیں بنیں گی، تو یقیناً اس سے ملک کے جو مسائل ہے، اس وقت جو ملک معاشی طور پر بدحال ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی کی صورتحال ہے، یہ صورتحال میں یقیناً کمی آئے گی، کیونکہ عوام بہتر جانتی ہے۔ عوام جو ہے نا وہ احتساب کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ عوام ہونا چاہیے، اور بیلٹ باکس ہے، بیلٹ باکس ہونا چاہیے۔ اس طرح نہ ہو کہ بیلٹ باکس شام کے بعد کسی اور طرف چلا جائے اور کوئی اور اس پہ جو ہے نا قبضہ کر لے۔ اگر یہ خدا نخواستہ اس بات کی کوشش کی گئی تو ہمارا ملک مزید سنگین بحرانوں میں اس طرح پھنس جائے گا کہ ہم جو ہے نا پھر کہیں کے بھی نہیں رہ اچھا جائیں ہم گے۔ بڑے گلے شکوے کرتے ہیں وفاق سے، اسلام آباد سے بہت، اسلام آباد کی بیوروکریسی جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ 50,000 جابز نوجوانوں کے لیے ہر دور اقتدار میں کہا، پہلے 25,000 تھی، پھر 30,000، پھر 35,000، وہ 50,000 کا فگر بھی سامنے آتا ہے کہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ پھر بیچ میں عدالت کی جانب سے حکم امتناع بھی بیچ میں آتا ہے، وہ بھی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو تو ان کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، ان کو اپرچونٹیز، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز تو صوبائی اور مقامی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کا رول بنتا ہے اس میں۔ یہ کیوں اب تک نہیں ڈیلیور کر پائے؟ دیکھیں ہمارے پروونس میں
وہاں آپ کے پاس کوئی سوائے سرکاری ملازمتوں کے اور کوئی جاب نہیں ہے، کوئی وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں ہے، انڈسٹری وہاں پر نہیں ہے، انڈسٹری ٹیکسٹائل ملیں نہیں بند ہے، پڑی ہیں، کوئی ٹیکسٹائل مل ہے ہی نہیں ہے، جو کچھ 4-5 مل تھے ان کو بند کیا گیا۔ ہمارے عوام کا جو معاشی انحصار تھا وہ زراعت پہ تھا، فصلات، باغات، وہ قحط کی وجہ سے، بارشیں حالیہ نہ ہونے کی فلیش وجہ فلڈ سے کی وجہ سے بھی تباہ ہوا۔ تباہ ہوگی۔ پچھلے سال جو اتنا بڑا فلڈ آیا اس کی وجہ سے تباہ ہوگی۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ لائف سٹاک تھا، لائف سٹاک بھی ختم ہو کے رہ گیا۔ اور جہاں ہماری بارڈر ٹریڈ تھا، اس بارڈر ٹریڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے، چمن کے ڈیورین لینڈ پہ کیا صورتحال ہے، گزشتہ 60 دنوں سے وہاں پہ دھرنا اچھا، جاری وہاں پہ ہے۔ ایک چیز تو انلیگل، غیر قانونی طور پر پوری دنیا کے قوانین بھی موجود ہیں کہ پوری دنیا میں غیر قانونی سمگلنگ جو ہے وہ جو حقیقی جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، ان کو بڑا شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے۔ نوجوانوں کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ مزید مواقع کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ ہمارا روشن معمار ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، انہوں نے ہمارا فیوچر پروڈیوس کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارے نوجوان وہاں پر بہت سارے، جس طرح آپ نے خود نے فگر بیان کیے، وہاں پہ تعلیم یافتہ نوجوان، جو ان ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہے۔ ان کو روزگار فراہم کرنا، اس کے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سرکاری جاب ہے، جب آپ سرکاری جاب دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا نان ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، اور ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کے رہ جائے گا۔ آپ کو اور بہت سے مواقع فراہم کرنے ہوں گے، حکومتوں کو مختلف پروگرام انیشیٹ لینے ہوگی، ایگریکلچر پہ توجہ دینی ہوگی، لائف سٹاک پہ توجہ دینی ہوگی، جو ہمارا پروڈکٹیو سیکٹر ہے، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں زراعت ہے، جس میں لائف سٹاک ہے، جس میں فشریز ہے، مائننگ ہے، مائننگ ہے، جس میں فارسٹری ہے۔ یہ ایسے پروڈکٹیو وہ ہے، سیکٹر ہے جس کو ہم پروموٹ کر کے ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، آج کا دن تو آپ کی مصروفیات، پھر آپ وزیر اعظم صاحب کے قریب رہے، بڑے آپ نے اچھے سوالات بھی کیے، ہمارے صحافی بیورو چیفز نے جو ہیں وہ بھی سخت سوالات بھی کیے، اور وزیر اعظم نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کا جواب بھی دیا۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، میں اور آپ ساتھ رہے، انتخابی مہم ہم ساتھ کور کرتے رہے، بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز کو ہم آن بورڈ لیتے رہے۔ وزیر اعظم کے اس دورے کو ذرا اس پہ مختصر تھوڑا سا جائزہ پیش کیجئے گا کہ اس دورے کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، بلوچستان میں شفاف انتخابات کی راہیں ہموار ہوئی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب آپ خود بھی جانتے ہیں، پی رہے ہیں، اور 2 ٹرم انہوں نے دیکھا ہے۔ مسئلہ بلوچستان کا سب سے زیادہ جب انڈسٹریز نہ ہوں تو یہاں لوگوں کو آپ امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں کریٹ کر سکتی، وہ حالات کریٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی، اور نوجوانوں کو انگیج کرنے، اگر میں نے فگر جو دیکھے کہ پچھلے سال وہ ان کا کو جو ملک سے باہر لوگوں کو بیچتے ہیں، اسکلفل لوگوں کو، کہ پچھلے 1 سال میں 8-8.5 لاکھ پاکستان سے صرف 4,000 گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہ، تو وہ آج انہوں نے اعلان کیا کہ انہی ایسوسیشن نے اعلان کیا کہ اندر آئیں گے، اور تمام اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں کیا، گورنمنٹ نے ہمیں خود، ہم ادھر آئیں گے، اپنا بیورو بنائیں گے، اور ہم بنائیں گے نوجوانوں کو۔ اب تک کچھ 30,000 لوگ رجسٹر ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے جائے گا۔ آج جو بات ہوئی ہے 10,000 نوجوانوں کو اس مہینے کے کورسز کرا کر ان کو باہر بھیجنے کا پروگرام گورنمنٹ کا مہینوں میں چلا جائے گا۔ یہ حکومت رہے نہ رہے، لیکن ایک ڈیمانڈ کی گئی۔ اچھا شہزاد صاحب، اتنا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ یورپی ممالک اور خلیجی ممالک جیسے ان کو ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا آج پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا، تو اتنی کیپیبلٹی ہے، اتنا پوٹینشل ہے ہمارے نوجوانوں کے وہاں پہ جا کر جو ہے یہ سروسز دے سکیں؟ نہیں ہے پوٹینشل، دیکھو نا، بات ہے گائیڈنس کی، بات ہے ابھی یہاں کے نوجوانوں کے لیے جی، پر وہ
हमें $2,000 $4,000 की हमें नौकरी मिलेगी हो सकता है, $4,000 2,000। अब जब उनको बताएं कि जो पढ़ा लिखा है उसको उधर थोड़ा सा उसको गाइडेंस दे, जो गाइडेंस दे, कुछ स्किल उसको जो है सिखाएं। ख्याल में अभी एक बात हो रही थी कि नर्सेज जो है वो यूरोप फिर आप जाए वो आपको जो है $5,000 की आपको तनख्वाह मिलती है अगर उसके कोर्सेज इधर लोग करें, बच्चियां करें, मेल करें, तो बिल्कुल उनमें पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। यहाँ 40-40 हजार एप्लीकेशनें आती हैं सिर्फ एक उसके लिए। इस दफा पीसीएस के लिए आप देखें कि 15,000 लोगों ने जो है ना 20,000 लोगों ने जमा कराया पीसीएस, जो मतलब जो पढ़े लिखे हैं, और बाकी एक चपरासी के लिए 40,000। तो फिर मुझे बताएं कि इतना मतलब ये आपने बड़ी आम बात की है। मैं शहजाद साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जमाल शाह काकड़ साहब, आपकी जमात पहले भी बरसर इक़्तिदार रही है, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी बड़े दावे किए गए, नवाब सनाउल्लाह ने भी कहा कि हम जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और उस वक्त तकरीबन कोई 35,000 के करीब जो थी वो जॉब्स थी जो अब तक बलूचिस्तान के नौजवानों को नहीं मिली। स्कॉलर प्रोग्राम जो है वो भी रुके हुए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई ये मसला जो है वो हमारा अपना पैदा करदा है? क्योंकि इल्ज़ाम तो हम विफाक पर भी लगा लेते हैं और इल्ज़ामात हमारी आदत हो गई है। साहब, सच बात ये है कि 2018 से पहले बलूचिस्तान के लिए जो मनसूबे ने बनाए थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे, जिसमें रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये खान से ज़ोब से कोयटा, कोयटा से चमन, कोयटा से कराची, कोयटा से ग्वादर, सीपेक और NFC अवार्ड के हवाले से जितने भी मनसूबे थे, और उस वक्त की सूबाई हुकूमत चाहे डॉक्टर मालिक थी, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया था, और मखलूत हुकूमत थी जिसमें पुश्तनख्वा मिली है, पार्टी भी थी और भी थे। तो उसके बाद फिर नवाब सनाउल्लाह साहब आए, तो उस वक्त भी काम बहुत ठीक ठाक हो रहा था, लेकिन फिर अचानक जब ये सिस्टम रुक गया और मियां साहब हुकूमत से हट गए, तो उसके बाद फिर सब कुछ वहीं पे रुका हुआ है। तो मैं इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाए, जो मियां नवाज शरीफ साहब जो ही बाहर से आए तो सबसे पहला दौरा उन्होंने कोयटा करा, और बलूचिस्तान से उनका खुसूसी लगा हुआ है, और बलूचिस्तान के मसाइल वो समझते हैं कि उनकी तरक्की है, जो भी है वो मुस्लिम सब कुछ समझती है। अच्छा जमाल शाह साहब, ये एक बड़ा एक अहम सवाल है, और ये सियासी हलकों में भी इस पे बड़ी बहुत बात हो रही है, बहुत डिबेट्स हो रही हैं इस पे, कि ये नोटेबल और इलेक्टेबल की जो पॉलिटिक्स है, गो के हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में इसका एक उमूमी तौर पर जो है वो एक अजीब सी मंजर कशी भी की जाती है इसके लिए। हरनाई वोलन मिल वो बंद पड़ी, सरयाब मिल है वो बंद पड़ी हुई है, शेख मांदा था ग्रिड स्टेशन वो बंद पड़ा है, अब वो सिब्बी हरनाई का जो रेलवे स्टेशन है वो थोड़ा सा फंक्शनल है। जोब DI खान की ट्रांसमिशन लाइन जो उस वक्त उसका तखमीना 7 अरब रुपए लगाया गया था, सियासी जमातों ने धरने भी दिए। तो आपको नहीं लगता कि हमने इनकम जनरेट करने के प्रोग्राम नहीं लाए, हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इंतखाबात में कामयाबी का हुसूल को यकीनी बनाने के लिए, या इलेक्टोरल या अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब कुछ किया है? ये क्या गलत है या सही? आपकी बात के साथ में इख्तिलाफ इसलिए करूंगा डॉक्टर साहब के रोब और रियाखान रोड बहुत नाकिस रोड था, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ, मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ जमाल शाह साहब। हाँ ओके, तो वो मैं आपकी बात यहाँ तक सही है, लेकिन चूंकि हम दावा ये कर रहे हैं कि अगर हर जमहूरी हुकूमत को 5 साल मिले, और फिर नेक्स्ट जब भी अवाम उसका हिसाब करेगी वोट के जरिए, तो अगर ये तसल्सल रहे तो ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म ये नहीं रहेगा, बल्कि जो मुसबत जो हुकूमत बनाएगी तो अगला हुकूमत उसी को कंटिन्यू करे, तो फिर बात बनेगी। यहाँ तक आपकी बात सही है। अभी CB और RNI का जो था अभी पिछले दिनों था उसका हो गया, थोड़ा फंक्शन हो गया, और बाकी भी इंशाल्लाह जब अब 8 फरवरी को इलेक्शन होगा तो उम्मीद ही है कि इस दफा इंशाल्लाह जहाँ रुके हुए हैं उसको वहीं से दोबारा स्टार्ट
ٹھیک ہے جمال شاہ صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو کاکڑ صاحب کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسی، اس پہ پارلیمنٹیرینز، کیبنٹ، سیاسی جماعتیں کس طرح جو ہے متفق ہو سکتی ہیں کہ ایک کنٹینیوٹی آن گوئنگ منصوبے جو ہے وہ رک جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کی کاسٹ آف مٹیریل بڑھ جاتا ہے، کاسٹ بڑھ جاتی ہے اس کی، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بلوچستان کے گوناگوں مسائل ہیں، تو ہر مسئلے پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ بلوچستان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ کلک 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 ٹیپ ٹیپ ہو گیا سب لائیو آل ان ون ایپ، اوورسیز پاکستانی مینج RDA with آسانی، سب ہو جائے فٹافٹ، سب ہو جائے فٹافٹ، انویسٹمنٹس کرو اسٹریس فری، پیسے واپس لے جاؤ اب کبھی بھی، سب ہو جائے فٹافٹ، سب ہو جائے فٹافٹ۔ اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی ساری بینکنگ نیڈز پوری کر سکتے ہیں with MCB Live، تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB Live، فاسٹ، فیوچرسٹک، فٹافٹ بینکنگ۔ MCB بینک فار لائف۔ یہ بڑے بڑے فلم اسٹوڈیوز، تھیٹرز، سینماز، آرٹ گیلریز، تھیم پارکس، ارے رہنے کا مزہ آنے والا ہے لاہور میں، اور سب ایک ساتھ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین GT روڈ پر، اور صرف لاہور کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈرڈ۔ بس 3، 5، 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع۔ انویسٹمنٹ، گروتھ اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ، تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 11133987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے۔ درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے۔ شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں، اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے۔ اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ بہت قریب۔ بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ۔ جو 9 سال ہو جائیں گے ہمیں، ہم نے ان کی شکل نہیں دی۔ قرآن فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری۔ تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ نویں کلاس میں تھی جب آپ نے لکھنا شروع کیا، کسی نے پڑھ کر آپ کے گھر تحائف بھی لانے کی مطلب کوشش کی؟ کوئی ایک شخص تھا، ابا جی کو پتا چلا، کمرے میں بند کر کے کہنے لگے جس سے چیز لیے تھے اس کو واپس کر دو۔ میں آپ کی والدہ کے حوالے سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان کی جب تحریک شروع ہوئی تو اس میں وہ بھی آگے تھیں، برقع اوڑے ساری عورتیں جلوس نکالا کرتی تھی۔ مختلف ادوار میں آپ کی گفتگو بری لگی ہے۔ اتنی شام میں لپٹا، وعدہ تازہ میرے اندر تھا، باہر کیسے جاتی میں، دروازہ میرے اندر تھا۔ آپ کے بچوں میں یہ نظریات منتقل ہوا؟ بڑا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بٹ ہوں، اور چھوٹا جو ہے وہ سید۔ ساری زندگی لگے گی آپ کو جانچنے میں، سمجھنے میں بھی۔ زندگی اگر اپنے آپ ہی ہم سے رخصتی چاہے تبھی کام ختم ہو۔ قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے۔ دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی،
पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान अक़वाम आलम में कसीर जहती सकाफ़ती और तारीख़ी रवाबित का एक हिस्सा है और आलमी अमन व यकजहती की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक से महाजरीन की कसीर तादाद की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए महाजरीन ने सिर्फ अफ़गान महाजरीन के लिए सालाना इमदाद $300 मिलियन से कम करके सिर्फ 3 से 4 मिलियन डॉलर्स कर दी है। इसके बावजूद इस वक्त भी पाकिस्तान 20 लाख से ज़ायद महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपनी ज़रूरियात में से कमी करके कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की महाजरीन को वसाइल फराहम करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का अमल शुरू हुआ है, जिनमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले गैर कानूनी महाजरीन शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इस कानूनी इख्तियार के इस्तेमाल को किसी एक मुल्क या कौमियत से जोड़ना न सिर्फ गलत बल्कि दानिस्ता तौर पर शरंगेज़ी के मुतरादिफ है, जिसका मकसद महाजरीन के लिए हमारी 4 दहाइयों की खिदमात से तवज्जो हटाना और उनकी नफ़ी करना है। हुकूमत पाकिस्तान के इस कानूनी इख्तियार के इस्तेमाल को किसी एक मुल्क या कौमियत से जोड़ना न सिर्फ गलत बल्कि दानिस्ता तौर पर शरअंगेज़ी के मुतरादिफ है। हमारी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो ख़ास तौर पर यूथ है, नौजवान हैं, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो इजरा किया है उसके क्या फ़वाइद होंगे और बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं जो काफ़ी हद तक महरूमी का एक अंसर वहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन इंतखाबात पर भी हम साथ पैरेलल बात कर रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात, क्योंकि बलूचिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो भी थोड़ी सी कम्प्लिकेटेड हैं और इसी तरह इंतखाबात को शफाफ बनाना जो है वो उस पर भारी ज़िम्मेदारी है। जो स्टेम इंतज़ामी ऑफिसरान हैं, DOs हैं, ROs हैं, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है जिससे गुजरना होगा और लेकिन डेफिनेटली सियासी जमातों के कंसर्न भी इस हवाले से हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब। इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है जहाँ पे 4,66,000 यानी सूबाई असम्बली का वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे एक नशिस्त है सूबाई असम्बली की चमन की। इसी तरह अगर उसके मुकाबले में आवारान को हम देखें तो 1,46,000 के 78,000 के करीब जो है वो पॉपुलेशन है। वहाँ पे सूबाई असम्बली का एक हल्का है। इसी तरह 2 डिस्ट्रिक्ट और बहुत दूर दूर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर मुश्तमिल एक हल्का है। मूसा खेल बारखान जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरनाई ज़ियारत है वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आपको नहीं लगता कि ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है इतनी बिखरी हुई आबादी में शफाफ इंतखाबात करवाना? यकीनन जी, सीधी सी बात है। मैंने कहा ना कि हमारे मुल्क में इंतज़ाम की कमी है, ख़राबी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से सिब्बी और अपना अल्लाह का आपका भला करे जनाब ज़ियारत और हरनाई पहले बनाई गई। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी 2 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल इंतखाबात हैं जी। 2 पे थी जी। उससे पहले मेरे हिसाब से देखें तो 3 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लेडी मैंने डिस्ट्रिक्ट बनाई थी। लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्यों समझ में उसको नहीं आती है कि भाई कम अज़ कम कुछ आसानियाँ आती है, क्योंकि आपको पता है महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, तो ये बद इंतज़ामी है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम आदी हो चुके हैं इसके, तो कम अज़ कम इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर चाहे तो गुजारा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल नाइंसाफ़ी काफ़ी जगह पे है डॉक्टर साहब। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना फैक्टर है। इलेक्शंस में खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम बताते थोड़ा है लेकिन ये कि होता बहुत ज़्यादा है। तो इसमें यह कि इंतज़ाम करना चाहिए सबको, एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा हर तरह का,
کیونکہ پاکستان میں بلوچستان بہت ہی بڑا صوبہ ہے. آپ جانتے ہیں نہ یہاں پہ روڈز اتنے اچھے ہیں نہ یہاں پہ کوئی اور کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یا تو ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کر دیں تاکہ الیکشن ٹھیک ہو. ابھی میں عرض کروں کہ بلوچستان جب سے بنا ہے یہاں پہ کولیشن بنتی ہے جی. 72 میں جب اسمبلی بیٹھی تو وہ بھی JUI اور اپنے نیشنل عوامی پارٹی اور 2 آزاد امیدوار تھے جو بعد میں چلے آئے اس کے اندر. ایک نواب بگٹی کے بھائی تھے سردار احمد نواز اور دوسرے سردار چاکر. تو یہاں بلوچستان میں تو ہمیشہ اختلاط ہی ہے جی. یہاں مخلوط حکومت ہی بنتی ہے. قوم پرست اپنا کام نہیں کرتے, مولانا صاحبان اپنا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے, پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا سلسلہ ہے. اب یہ وقت آ گیا کہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جو مسائل ہیں سب کو یہ پیش آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو پولیٹیکل جو پینڈمونیم ہے تو پولیٹیکل فرکشن ہمارے درمیان میں بہت آ گئی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم حسن اخلاق سے آئلنگ کریں اپنے تعلقات پہ, ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں. 5 سال کے بعد جو بھی وہ بنے گا حکمران وہ کام کرے. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ملک جب آگے جائے گا جب یہ MPAs, MNAs اور سینیٹرز فنڈ ختم ہوں گے, یہ صرف بیٹھ کے لیجسلیشن کریں اور اس کے بعد فیزیبلٹی کی بنیاد پہ جہاں پہ جو چیز ضروری ہے وہی چیز بنائی جائے, وہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہو. لیکن انفارچونیٹ ایک اور مسئلہ بھی ہے نواب صاحب, آج اس کی طرف پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا جب ان سے سوال کیا گیا. یہ جو جابز کے حوالے سے لاکھوں روپے میں جابز فروخت ہونے والا معاملہ تھا, تو پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم کو پتہ ہے, آپ سب کو بھی, صحافیوں کو بھی پتہ ہے کہ کون پیسے لیتا رہا ہے, ہم سے تو کم یہ توقع نہ رکھیں. تو یہ کیا ڈاکہ زنی نہیں ہے وہاں کے نوجوانوں کا جو رائٹ ہے, وہ اتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اتنی محنت سے, تو پھر کوئی آ کر چند روپے دے کر جو ہے وہ جاب خرید لیتا ہے؟ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ظلم ہے غریب عوام کے اوپر. دیکھیے غریب آدمی کا بچہ پڑھ لکھ کے پتہ نہیں کس طرح سے پڑھتا ہے, اگر اس کو جو ہے نا اس کی ایجوکیشن کا ویلیو ایڈیشن نہ ہو تو وہ کہاں جائے گا. میرٹ پہ دینا چاہیے اور جو حقدار ہے اس کا حق دیتے ہوئے اس پہ جتانا نہیں چاہیے تھا. یقیناً حکومت ذمہ دار ہے جناب کہ جس کو نوکری دینی ہے وہ صحیح طریقے سے دے. اب تک ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہوتا, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ہم سب اس کے اندر جو ہے نا گناہگار ہیں. ہر کوئی یا تو اپنے کرونیز کو دیتا ہے یا پھر جو ہے نا وہ پیسے پہ بکتی ہے. یہ ایک المیہ ہے اور یہ ہمارا عمومی طور پر یہ مسئلہ جو ہے پورے ملک میں جو ہے یہ ایک مسئلہ ڈیفینیٹلی ہے. تو میں شہزادہ ذوالفقار صاحب, میں ویری شارٹ ایک آنسر, پھر میں نصر اللہ زیری صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. یہ بڑا ایک اچھا نکتہ اٹھایا ہے جمال شاہ کاکڑ صاحب نے کہ ہماری, جی شہزاد صاحب سے ہم دوبارہ بات کریں گے. نصر اللہ خان زیری صاحب, ایک تسلسل جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے, جو کہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرین کرتے ہیں. لیجسلیشن کی ضرورت ہے, خواتین کے وومن رائٹس ہیں اس کا مسئلہ ہے, پھر بچوں کے رائٹس کا مسئلہ ہے, زچگی کے دوران اموات کی شرح بلوچستان میں زیادہ ہے, جو مختلف موذی امراض ہیں اس میں جو شرح ہے بلوچستان کی وہ زیادہ ہے, بر وقت رسائی نہیں ہے ہاسپٹل تک, ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی ذات سے, اپنی سیاست سے ہٹ کے عوام کی اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور ایک تسلسل رکھنا ہوگا اپنی پالیسیز میں؟ دیکھیں یہ تو تمام پارٹیوں کے جو انتخابی منشور ہے اس میں بھی یہ درج ہے, ویسے بھی پارٹیوں کے جو منشور آئین ہے اس میں بھی درج ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. شوئی قسمت جب جنرل ضیاء کے دور میں جنیجو صاحب کی حکومت آئی اس وقت سے یہ MPA فنڈ وغیرہ آیا, اور یقیناً جو ممبر صاحبان ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قانون سازی پہ توجہ دیتے, وہ ایسے قوانین سامنے لاتے, اس کی بجائے وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ لگ گئے. بہرحال جن ممبران نے کام کیا ہے اپنے علاقے میں, عوام کی خدمت کی ہے, ان ممبران کو تو شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. اور چاہے وہ MPA صاحبان ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہو, انہوں نے خدمت کی ہے. میں 2 دفعہ ممبر بنا ہوں اپنے حلقے, پہلے PB 5 سے تھا, اب PB 31 سے, میں 2018 پھر 2013.
میں ایسے علاقے سے منتخب ہوا جہاں پہلے کوئی وہاں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا تھا. ہم نے زیرو سے کام شروع کیا. اس دوران میں نے اپنے حلقہ انتخاب میں کوئی 25 سکول بنائے جس میں اس وقت 10,000 بچے اور بچیاں وہاں پڑھ رہی ہے. کیوں یہ کام تو لوکل باڈیز کی کرنے کی چند کام ہوتے ہیں جو آپ نہیں. لوکل باڈیز کو تو اختیارات نہیں ملے. جب ہمیں کہا تو جگرہ بڑا کرے نا پولیٹیشنز جو ہے وہ اس تک اختیارات منتقل کریں نا لوکل باڈیز. میں خود اس حق میں ہوں کہ اختیارات نیچے لیول تک جانا چاہیے اور لوکل گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن جب اس وقت نہیں تھا تو کم از کم ہم نے اپنے حلقے انتخاب میں عوام کے لیے کچھ کیا. اسکول بنائے, کالج بنایا, لائبریریاں بنائی. ایسٹرن بائی پاس کو میں نے ڈبل روڈ بنایا. وہاں پہ لوگوں کو پانی اور جو بجلی کے مشکلات تھے اس کو میں نے حل کر دیا. اور جو میرے بس میں ہو سکا, عوام نے مجھے امانت دی تھی ووٹ کی شکل میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی. ٹھیک ہے شہزادہ ذوالفقار صاحب, کچھ دیر پہلے جمال شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ایک تسلسل, ایک کنٹینیوٹی, ایک کنسسٹنسی نظر آنی چاہیے پالیسیز کے اندر جو کہ عوام کے فلاح و بہبود, عوام کے فائدے کے لیے ہو. ایک گورنمنٹ آتی ہے اسے کچھ اور منصوبہ ہوتے ہیں, دوسری گورنمنٹ آتی ہے پی ایس ٹی پی پہ کٹ لگا دیتی ہے, پھر ہمارے پر ڈیزاسٹر جو ہے وہ بھی قیامت ہم پہ ٹوٹ پڑتی ہے. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے نظریات ایک طرف, اپنے اپنے تحفظات ایک طرف, لیکن عوام کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار نہ ہو جو عمومی طور پہ نظر آ رہی ہے. لیکن جب پی ایس ڈی پی جو ہے وہ بالکل اس کو آپ فٹ بال بنا لیں, پی ایس ڈی پی کو جو حکومت آئے اپنی مرضی سے کوئی پی ایس ڈی پی کو جو ہے وہ ایم پی اے 2 ارب روپے ہے اس کو, ابھی پچھلی یہ جو اسمبلی ختم ہوئی ہے 2 ارب روپے ملے ہیں. اپوزیشن بھی خوش, قدوس صاحب کی حکومت میں اور ٹریجری بینچز تو ویسے ہی خوش. تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد وہ پھر کیا کام کوالٹی کیا شور ہوگا, کیا کون وہ شہزادہ صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے کچھ وعدے وعید کیے تھے نا اس وقت, تو پھر اس کو پورا بھی تو کرنا تھا. نہیں تو اس میں تو وہ اس پہ ایلیگیشن جو ہیں وہ جو 10 ارب روپے اکٹھے کیے تھے ٹھیکیداروں نے, اس کی بھی پھر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن میں آتا ہوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن میں کہتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کولیکٹیو اسکیمات کو زیادہ وہ رکھے. وہ ایم پی ایز کو پورے پاکستان میں یہ نظام ہی نہیں ہے جو بلوچستان میں ہے, وہ پورا پی ایس ڈی پی جو ہے وہ ہم ایم پی ایس پہ بانٹ دیتے ہیں. ابھی آپ نے بڑا اچھا جو ہے پوچھا کہ بھائی یہ تو لوکل باڈی کا کام ہے نا, ان کو بھی دینے چاہیے. 18 امینڈمنٹ کے تحت تو آپ نے جو ہے نیچے بھی اختیارات منتقل کرنے تھے, لوکل باڈیز کو دینے تھے, لیکن ابھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں بیٹھی تھی انہی کی کونسلر آنے تھے نا. انہوں نے کوئی بلکہ شہزادہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت جو برسر اقتدار تھی اس وقت, اس سیاسی جماعت کا ایک میئر اپنی جماعت کے خلاف سراپا احتجاج تھا کہ ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے, اور لوکل باڈیز بھی اسی جماعت کے منسٹر کو تھا. لوکل باڈیز جو ہے انہی کے پاس تھا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ ذمہ داری, بنیادی ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے, وہ لوگوں کو لیڈ کرے, وہ پالیسیز بنائے. یہ نہیں ہے کہ جی ڈیولپمنٹ خود اسی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں سپریم کورٹ میں گئے تھے بدامنی کیس میں کہ یہ سب سے بدامنی کی وجہ جو ہے وہ یہ پی ایس ڈی پی ہے, یہ اس کا استعمال نہیں ہوتا, کرپشن اس میں زیادہ ہے, نوجوان جو ہے متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے دوسرے ان کی سوچ بدل جاتی ہے. جب وہ حکومت میں آئے انہوں نے بھی وہی کام کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ جوڈیشس استعمال کریں, فنڈ کو بہتر استعمال کریں, اس کی کوالٹی ایشور کریں کہ وہ چاہے وہ اس میں اسکولوں میں. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے کہ اسکولوں میں جو ٹیچر حاضری نہیں دیتا ہے کہ اس کو کہیں کہ نہیں. اب تمام پولیٹیکل پارٹیز. شہزادہ ذوالفقار صاحب یہ ہماری بہت بدقسمتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم نے بوگس اساتذہ کا نام سنا تھا, یہاں تو بلوچستان میں بوگس اسٹوڈنٹ تک کی باتیں ہوئی ہیں اور ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. سب سے زیادہ سندھ اور بلوچستان میں جو ہے وہ جعلی بھرتیاں, جعلی اساتذہ, بوگس بھرتیاں. یہ ہم خود کو بھی تو دیکھیں نا, ہم خود کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے, انہی پولیٹیکل پارٹیز نے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں. یار یہ کسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کا کس یونیورسٹی کا بندہ جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے بھائی اس نے سیاست اگر کرنی ہے چھوڑ دینا. اچھا کلرک ہے وہ ان کے مین پاور بنا ہوا ہے, ان کے دفاتر جو ہے اس میں جتنے مطلب آپ پارٹی کی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے,
तमाम पॉलिटिकल और खासकर कॉम्परस जमातें, खासकर कॉम्परस जमातों ने उनको रखा हुआ है, उनके डिस्ट्रिक्ट में सारा सेटअप जो है वो टीचर चला रहे हैं, क्लर्क चला रहे हैं। तो मकसद ये है कि अगर हम अपने साथ खुद जुल्म करेंगे, अच्छा देखें, मैं एक मिसाल की बात करता हूँ, मकरान में है, मूसा खेल में, पश्चिम में, किला अब्दुल्ला में, अगर टीचर वहां नहीं जाएगा, नहीं पढ़ाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो खिदमत में लगा रहेगा, तो सफर कौन करेगा? सुपरविजन नहीं होनी चाहिए। ये आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया कि सुपरविजन नहीं होनी चाहिए। जमाल शाह काकड़ साहब, शहजादा जुल्फिकार साहब ने जिन कंसर्न्स का इजहार किया है, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारी जर्नलिस्टिक अप्रोच है, हम तो बात करते हैं टू द पॉइंट, जो हम हालात को देखते हैं। तो क्या PMLN को अगर मौका मिलता है, आपने बाकी सियासी जमातों को मौका मिलता है, तो क्या इस मर्तबा आपको लगता है इस मसले का हल और जो सेक्टर्स और फैक्टर्स का जिक्र जो है वो शहजादा जुल्फिकार ने किया, इसको दूर कर पाएंगे इन मसाइल को? एक बात जो आप लोगों ने डिस्कस की, बहुत अच्छी बात थी कि लोकल बॉडीज का काम क्यों MNA या MP या सेनेटर करता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर शख्स, हर इदारा अपना काम तो नहीं करता है, दूसरे कामों में वो पेश होता है। अगर ये एक मसला हल हो जाए, चाहे सूबाई असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, बाकी इदारे हो, जो आईन ने जो काम दिया वो अपने काम तक महदूद रहे, तो इस मुल्क के 80-90% तक मसले हल होंगे। ठीक है। जहाँ तक सरकारी मुलाजिमीन का आपने बात की, बिल्कुल शहजादा जुल्फिकार साहब ने सही कहा। अब बलूचिस्तान में आपने कहा क्यों स्कूल नहीं है, मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान के हर गाँव में एक स्कूल बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ रहे, वहाँ पे उस्ताद ड्यूटी नहीं दे रहा है। बहरहाल जमाल शाह काकड़ साहब, ये तमाम सियासी जमातों पर की भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, खासतौर पर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल शाह काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहजादा जुल्फिकार थे हमारे साथ, और नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब। आप तमाम की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान की मकामी जो क़यादत है, लीडरशिप है, चाहे वो कौम परस्त जमातें हैं या दीगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तमाम मसाइल का हल उन्होंने ही तलाश करना है। ये हीले बहाने इल्ज़ामात से निकल कर अपनी जुरिस्डिक्शन में रहकर बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर नौजवान, क्योंकि बलूचिस्तान में नौजवान सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार है, और ये बिल्कुल निगरान हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। और निगरान वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी बात की कि ये हमारा नौजवान, इसी ने हमारा फ्यूचर प्रोड्यूस करना है। इन नौजवानों के लिए अगर हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट न की तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।